جو سوچ. ہزاروں خواہش ہے ایسی کہ ہر خواہش پر دم نکلے. ہر ایک پوری. میں کہتا ہوں یہ دو باتیں کسی بھی کے لیے اس سے بڑی موٹیویشن. اور کیا موٹیویشن ہے؟ جیسے آپ نے کہا کہ یہاں کی ایک چھوٹی چھوٹی خواہش کے لیے ہم اپنے آپ کو مار دیتے ہیں 12 گھنٹے. باس کی تعریف کے لیے ہم پورا دن کام, ایک پریزنٹیشن دینے کے لیے پورا ہفتہ دن رات کام کرتے ہیں اور اس چیز کو انجوائے بھی نہیں کر پاتے. پیپر بورڈ کے پیپر دینے کے لیے پورا سال کتنی محنت کرتے ہیں صرف اس 3 گھنٹے کے پیپر. 3 گھنٹے کے جو قیامت کے دن ہمارا پیپر کا ٹیسٹ ہونا ہے اس کے لیے کتنی کی ہم نے محنت کی ہے. مجھے تو نہیں لگتا کہ ہم نے اس طرح محنت کی ہوئی ہے. بالکل نہیں کی ہوئی. اور وہ چیزیں جو ہم ساری, جیسے 1% کو چھوڑ دیں, ہم مڈل کلاس اور لوور کلاس کی بات کرتے ہیں, ہم ساری زندگی میں کبھی ایک گھر نہیں بنا پاتے. اور اگر ایک گھر بنا لیں اس کے بعد آپ کی بیماری, ہم دیکھیں نا کھولو کے بیل کی طرح ڈھونڈتے رہتے ہیں. آپ ذرا اپنے بچے کی زندگی کو دیکھیں. صبح سویرے آپ اسے اٹھائیں گے اسکول کے لیے, اس کے بعد وہ ٹیوشن کے لیے بھاگے گا, پھر وہ مسجد جائے گا قرآن کریم سیکھنے کے لیے, ناظرہ سیکھنے کے لیے, پھر اس کے بعد وہ کالج کے لیے بھاگے گا, یونیورسٹی کے لیے بھاگے گا, جاب کے لیے بھاگے گا, شادی کے لیے بھاگے گا, بچوں کے لیے بھاگے گا. اس کی ساری زندگی بھاگنے میں گزر جاتی ہے. بھاگتا رہتا ہے. اسے وہ سکون, آرام, وہ ایک گھر بنا بھی لے اس کے بعد بیمار ہو جاتا ہے, ہاسپٹل میں رہتا ہے. تو یہ ہے نا سب, تو یہ زندگی نہیں ہے. آپ ایک گاڑی, میں نے خود ایکسپیرینس کی ہے کہ میں ایک گاڑی خواہش کر رہا ہوتا تھا کہ یار مجھے مل جائے, اللہ نے مجھے دی. اچھا اس میں بیٹھنے کے بعد کچھ عرصے بعد مجھے دوسری گاڑی پسند, مطلب مہینہ بھی نہیں ہوا یار یہ مل جائے. اچھا وہ بھی مل گئی. پھر جب میری تیسری گاڑی چینج ہوئی نا اور جو میں نے خواہش کی ملی, تو میں نے کہا یار میں ابھی اس گاڑی کو اس طرح انجوائے بھی نہیں کرتا کہ میں دوسری کی خواہش میں آ جاتا ہوں. میں نے کبھی بھی اس چیز کو انجوائے نہیں کیا. میں نے اپنے آپ کو ریورس گیئر لگایا اور میں نے کہا لیٹس انجوائے دس. میرے لیے زندگی ویسے ہی میں بیٹھ کے مسکرانے لگ گیا. اسی اسٹیٹ میں تھا, دماغ کا فرق تھا, میں انجوائے کرنے لگ گیا. اگر میں دماغ کو اس پہ لگا کے رکھتا نہیں تو انسان, یہ جو غریب, پیسہ نہیں, وہ چیزیں نہیں, یہ دنیا کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں. اللہ کے سامنے سب برابر ہیں. بے شک. تو اللہ کی جو آپ نے دنیاوی چیزوں نے انسان پہ پریشر ڈالا ہوا نا, تو اللہ یہ ایک آزمائش ہے بالکل اس غریب آدمی کی. بے شک. اس آزمائش کی جو سارے مسئلے ہیں اس ڈائمینشن, جب وہ جائے گا اس کو وہاں اپریسیشن مل جائے گی. بالکل. اگر میرے پاس پیسہ ہے نا تو میرے لیے وہاں ایک اپریسیشن ویلیو بھی کم ہے, تو مجھے اس کو زیادہ ویلیو اپ کرنے کے لیے زیادہ کام کرنا پڑے گا. بے شک. تو اس لحاظ سے تھاٹ پروسیس میں بڑا فرق ہے. یہی تو مائنڈ سیٹ ہے جو چینج ہوگا تو ہم ایک ریئلٹی میں ایگزسٹ کریں گے. آئی تھنک یہ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور کرنا چاہیے. میں ابھی آپ سے آف دا کیمرہ ذکر کر رہا تھا کہ یار میں ابھی بیمار ہوا تھا 2 ہفتوں کے لیے, تو میں زندگی کے جو 70-80% جن کے ساتھ ٹائم گزارتا تھا وہ میرے لیے ایگزسٹ نہیں کر رہے تھے, اور جس کے لیے میں کچھ نہیں کرتا تھا وہ ایگزسٹ کرتے تھے. تو مجھے ایسا لگا کہ یار یہ میں سب فیک ورلڈ ہے, اس میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتا کہیں بھی, تو یہ ایسے ہی ہے سب کچھ. تو ریالٹی کچھ ہو رہا ہے. ریالٹی وہ ہے کہ جس کے لیے میں نہیں کر رہا کام, مجھے تو ایسا لگ رہا ہے. میں اس کو آپ کو جیسے بیان کیا, ہم لوگ آج کل اگر دیکھیں نا, ہماری یوتھ کو دیکھیں, ہم اپنے آپ کو, ہمیں سب سے زیادہ جس چیز سے ڈر لگتا ہے نا وہ بوریت ہے, کہ ہم بور نہ ہو جائے. وائی فائی تھوڑا بند ہو, موبائل کا چارج تھوڑا کم ہو, ہمیں ڈر لگنے لگتا ہے. ہم اپنے آپ کے ساتھ اکیلے بیٹھنے سے ڈرتے ہیں. یہ یاد رکھیے گا, ہم میں سے ہر ایک اپنے آپ کے ساتھ اکیلے بیٹھنے سے ڈرتا ہے, کیونکہ ہمارے اندر کوئی ہے, ہماری اصلیت, جو ہم سے سوال پوچھتا ہے, تم کیا کر رہے ہو, تم کیوں اس ہپنوٹزم میں پڑے ہوئے ہو, کیا یہ تمہارا مقصد ہے, تمہارا مقصد کیا ہے, تم آئے کہاں سے ہو, تمہیں جانا کہاں ہے. یہ وہ مشکل سوال ہے جس کا ہم سامنا نہیں کرنا چاہتے, تو ہم بوریت سے بھاگتے ہیں. بوریت اصل میں آپ کے لیے قیمتی ہے. آپ کو اپنے ساتھ بیٹھنا ہے, سوچنا ہے. جیسے آپ نے کہا آپ پہ یہ فیز آیا تو آپ کی یہ تھاٹ پروسیس جاگی. ہم نے اس تھاٹ پروسیس کو بالکل کل کر دیا ہے. ہم قرآن کریم کے مطابق الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, اور سے اور کی چاہت تمہیں قبروں تک لے آئے گی. ہم لوگ وہی کوہلو کے بیل کی طرف بھاگ رہے ہیں. اینڈ پہ تبھی جاگیں گے جب یہ زندگی ختم ہوگی. ہمیں اس سے پہلے جاگنا ہے. ہمیں یہ ریئلائز کرنا ہے, ہمیں اکیلے بیٹھنا ہے اپنے ساتھ. یہ جو ہمارے اندر کی جنگ ہے اسے حل کرنا ہے کہ یہ کون ہے جو مجھے آوازیں دے رہا ہے. اچھا, مجھے نا بڑی اچھی ایک ایگزامپل اس سے یاد ہے. میرا بھائی تھا نا, وہ پڑھائی پہ ویک تھا اور پڑھتا نہیں تھا. تو کیا ہوتا تھا, وہ پورا سال کہتا تھا میں مہینے اینڈ میں پڑھوں گا تو میں کر لوں گا. اینڈ میں جب آتا تھا تو جب وہ بک کھولتا تھا نا, وہ دیکھتا تھا اتنا کچھ ہے, تو وہ ڈر کے بند کر دیتا تھا
کہ یار میں نہیں کر پاؤں گا. تو یہ اسی طرح ہی ہے کہ جب میں پورا سال کچھ نہیں کرتا, جب میں ایک دم اپنی کتاب کھولتا تو ڈر کے بعد کر دیتا نہیں یار یہ نہیں میں کر پاؤں. اس کو فیس کر, ریالٹی کو فیس کرنا از اے ویری ڈیفیکلٹ تھنگ. یہ جو چیز ہے نا آج کے دور میں, خاص طور پہ میں اس کو ریلیونٹ رکھوں کہ ہمارے جو ویورز ہیں وہ بھی یہ فیس کرتے ہوں گے کہ جو موبائل فون اور جو سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمس ہیں جس پہ آپ ریل دیکھتے ہیں, آپ کو انسٹنٹ ڈوپامین ہٹ مل رہی ہوتی ہے, وہ آپ کو ایڈکٹ بنا دیتی ہے. اور پھر اس سب کو چھوڑ کے بیٹھنا, غور و فکر کرنا, اکیلے اپنے آپ کے ساتھ وقت گزارنا, یہ ڈپریسنگ لگتا ہے انسان کو. ہاؤ ٹو کریٹ دیٹ, وہ ہیبٹس کون سی ہیبٹس ہیں, کیسے لے کر آئیں, اور اس سے کیسے آپ کی کیا امپیکٹ ہے اس کا آپ کی فزیکل ہیلتھ میں یا آپ کی زندگی میں اس کا کیا امپیکٹ ہے؟ بہت خوبصورت بات کی آپ. پہلے میں آپ کو یہ سمجھا دوں کہ یہ ہم نے کچھ ایسے کہہ لیں کہ کرنسی دی گئی ہے یا ایسٹ دیے گئے ہیں, ہر دن ہمیں 24 گھنٹے دیے جاتے ہیں. یہ امانت ہے, اس کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا نے کہاں یوز کیا. جو غفلت قرآن کریم نے جس غفلت کی بات کی ہے نا, آیا آپ نے اس غفلت میں استعمال کیا؟ تو اگر میں کہوں آج کل یہ جتنے لوگ یہ دیکھ رہے ہیں, ذرا آپ نے آپ کے ساتھ اکاؤنٹیبلٹی کریں 24 آورس کی, کتنے غفلت میں گزرے اور کتنے ایکچوئل پرپز میں گزرے, تو آپ کو ڈر لگ جائے گا کہ مجھے جو پیسے ملے ہر روز میں وہ کہاں انویسٹ کر رہا ہوں. پھر اپنی لائف کا احساس کریں. تو سب سے پہلی چیز جو ٹائم کا مجھے ایسٹ ملا ہے وہ میں نے کہاں یوز کیا. اس کے بعد ایک اور چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے, جو آج کل سب سے امپورٹنٹ ہے, وہ ہے اٹینشن. میں اپنی اٹینشن کہاں دے رہا ہوں. ایک ٹائم ہے اور ایک اٹینشن ہے. اب انسان اپنے آپ سے پوچھے کہ میں اپنی اٹینشن کہاں دے رہا ہوں, میں کس چیز کو فوکس کر رہا ہوں. دیکھیں کوانٹم فزکس کا ایک آبزرور ایفیکٹ کہتا ہے کہ یہ دیوار تب ہے جب کوئی کانشیس مائنڈ اسے اٹینشن دے رہا ہے, دیکھ رہا ہے, آبزرو کر رہا ہے. اگر وہ آبزرو کر رہا ہے تو ہے ہی نہیں. یعنی یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ کوئی کانشیس مائنڈ سب کو, یعنی آپ کی اٹینشن اتنی پاورفل ہے کہ وہ ریئلٹی کو کریٹ کرتی ہے. آپ دیکھیں نا آج کل تو اس کا ایفیکٹ ہم سب سے زیادہ دیکھ رہے ہیں. سوشل میڈیا میں راتوں رات کوئی اسٹار کیوں بن جاتا ہے؟ کیونکہ اسے اٹینشن ملتی ہے. وہ اٹینشن سب سے قیمتی کرنسی ہے ابھی. تو آپ اپنی اٹینشن کہاں دے رہے ہیں؟ ایک ٹائم جو آپ کو ہر روز ملتا ہے اور ایک آپ کو اٹینشن, جو دونوں قیمتی چیزیں آپ کو ملی ہیں. آپ ذرا اس کا حساب لگائیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کیا ہے. ریسرچ کہتی ہے کہ ہمارا اٹینشن سپین, ایک ریسرچ کہتی ہے کہ 8 سیکنڈ کا رہ گیا ہے. 8 سیکنڈ بعد ہماری اٹینشن ختم. دوسری ریسرچ کہتی ہے نہیں ابھی 4 سیکنڈ کا رہ گیا. جتنی جنریشن بڑھ رہی ہے اٹینشن سپین, وہ فیس بک اور ٹک ٹاک بھی یہی کہتے ہیں کہ پہلے 3 سیکنڈ امپورٹنٹ ہے. پہلے 3 کیونکہ 3 سیکنڈ ہی 3 سیکنڈ گراسپ کرا, اس کے بعد ریل آپ کی نہیں ہٹ ہو سکتی. اور واقعی جو 3 سیکنڈ گراسپ کر گیا وہ ریل ہٹ ہو گئی. اور اگر آپ کو مجبوری سے کلاس میں یا کہیں بٹھا بھی دیں, آپ اٹھ نہیں سکتے, تو آپ کی باڈی وہیں رہے گی پر آپ کا مائنڈ وہاں نہیں رہے گا. اسے کہتے ہیں مائنڈ فلنس, کہ آپ کی باڈی بھی کہیں ہو اور آپ کا مائنڈ بھی وہی ہو. یہ چیز ہے آج کل کی یوتھ کا سب سے بڑا مسئلہ. مائنڈ فلنس میرے خیال سے سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. تو لیٹس بلڈ آن دس اے بٹ مور. یہ آئے گی کیسے؟ یہ بہت اچھا سوال ہے. اور اگر آپ ہسٹری کو دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہر سویلائزیشن نے, ہر کلچر نے, ہر ریلیجن نے کوئی میتھڈ بتایا اس کو اڈاپٹ کرنے کے لیے. آپ یوگا دیکھیں, وہ کیا ہے؟ مائنڈ باڈی کنیکشن ہے. آپ بیٹھتے ہیں, فوکس کرتے ہیں, اس کو بلڈ اپ کرتے ہیں. آپ جیپنیز کو دیکھیں, تاوازم ہے کہ سم تھنگ لائک دیٹ, اس میں بھی یہ کنسیپٹ ہے. آپ بدھزم کو دیکھیں, میڈیٹیشن کا کنسیپٹ ہے اس میں. تو آپ جتنے بھی کلچر دیکھیں گے نا, اس میں ایک ایفرٹ آپ دیکھیں گے ہسٹری سے مائنڈ اور باڈی کے کنیکشن کو اسٹرانگ کرنے کے لیے. اور اس ٹائم ڈسٹریکشنز بھی بہت کم ہوتی تھی. ابھی تو ڈسٹریکشن کا ایک طوفان ہے, ایک کلٹر ہے جو آپ پہ آتا ہے, جس میں آپ رہ بھی نہیں سکتے. اب چونکہ اسلام تو رہتی دنیا تک کے لیے گائیڈنس ہے, تو انہوں نے جو ٹول پرووائڈ کیا وہ سب سے اسٹرانگ, سب سے پاورفل ہے, جو آپ کو یہ مائنڈ فلنس کی پریکٹس کراتا ہے. اور آپ کو دن میں 5 بار وہ پریکٹس کرنی ہوتی ہے, نماز. اور قرآن کریم نے آپ کو بڑا کلیئرلی بتا دیا ہے کہ نماز پڑھنی نہیں ہے, نماز قائم کرنی ہے. قائم تب ہوتا ہے جب آپ کانشیسلی اسے آبزرو کرتے ہیں, کنیکٹ کرتے ہیں. کمپیوٹر کا سروے سے کنیکشن اسٹیبلش ہوتا ہے, قائم ہوتا ہے جب وہ کانشیسلی. دیکھیں جب بھی آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں گے نا, تو سب سے خطرناک اٹیک تب ہوگا. آپ نماز کے لیے جیسے ہی کھڑے ہوں گے تو آپ ڈیفالٹ موڈ میں چلے جائیں گے, باڈی وہیں پہ اور دماغ کہیں گھوم رہا ہوگا, اور آپ بائی ڈیفالٹ ایک ایکسرسائز کر رہے ہوں گے. اور جیسے ہی آپ سلام پھیریں گے
تو وہ مائنڈ آپ کا واپس آ جائے گا. اگر آپ امام کے ساتھ ہیں تو بس وہ جو رکعتیں کرے گا آپ وہی فالو کر لیں گے, اور اگر اکیلے پڑھ رہے ہیں تو پھر آپ گنیں گے کہ دوسری تھی, تیسری تھی, یہ پڑھا یا نہیں پڑھا. تو نماز میں ہم لوگوں نے کیا کیا ہے, ہم نے ڈیفالٹ موڈ کو ایکسیپٹ کر لیا. وہ ہوتا ہے نا مسل میموری سے, ہم صرف مسل میموری سے انوالنٹری, جبکہ ہمیں پڑھنے کا کہا ہی نہیں گیا, ہمیں قائم کرنے کا کہا گیا. اور قائم تب ہوتا ہے جب آپ کانشیسلی کرتے ہیں. تو اب ذرا دیکھیے اس ایکسرسائز کو. آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں گے, آپ کا دماغ جائے گا, آپ اسے واپس لے کے آئیں گے, پھر جائے گا, آپ واپس. آپ دن میں 5 بار یہ ایکسرسائز کریں گے. ایک ٹائم آئے گا کہ آپ اس چیز پر پاورفل ہو جائیں گے. آپ جہاں ہے وہیں پہ آپ کا مائنڈ رہنا شروع ہو جائے گا. یہ ہوگا آپ کا فوکس بنے گا. اس فوکس کو آپ باقی زندگی میں استعمال کریں گے غور و فکر کے لیے. یہ ہے 5 ٹائم نماز قائم کرنا. دیکھیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا جو 5 ٹائم نماز پڑھتا ہے ایسے ہے جیسے اس کے سامنے نہر ہے, وہ 5 ٹائم اس میں صاف ہو جاتا ہے. آپ کا ایک کمپیوٹر ہے, اس کا سافٹ ویئر جب اپنے سرور سے کنیکٹ ہوتا ہے تو جس میں جتنے وائرسز آئے ہوتے ہیں وہ اپڈیٹ موڈ ہو جاتا ہے. پر اگر آپ اپنے سافٹ ویئر کو بھیج دیں اس طرف آپ کا کمپیوٹر کا ہارڈ ویئر اس سرور سے کنیکٹ ہو تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اصل سافٹ ویئر اپڈیٹ تو یہ ہے, سافٹ ویئر اپڈیٹ تو یہ ہے, سوشل میڈیا پہ ڈفرینٹ اپڈیٹ چلی. اصل سافٹ ویئر اپڈیٹ یہ ہے, اصل سافٹ ویئر اپڈیٹ یہ ہے کہ جو آپ کا کانشیسنس ہے اس کو آپ وہیں رکھیں, وہ اسٹیبلش کریں. اور میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, جب آپ کا یہ کنیکشن اسٹیبلش ہوگا آپ کو جو فیلنگ آئے گی میں وہ بیان نہیں کر سکتا. میں ایسے ہوتا ہے کہ میں نے بڑے میتھڈ یوز کیے ہیں کہ میں اپنی کانشیسنس کو کیسے یہاں پہ انگیج رکھوں, کیا اس کو دوں کہ یہ یہاں انگیج رہے. میں نئی نئی صورتوں کی تلاوت کروں, میں اسے ٹرانسلیشن کے ساتھ ایکسپلین کروں کہ یہ میں مجھ سے جائے نا, میں اس کو لے کے آؤں. اصل پرابلم یہ ہے کہ ہم نے یہ لڑائی چھوڑ دی ہے نماز کے اندر, ہم ڈیفالٹ موڈ میں چلے گئے. اگر ہم نے یہ لڑائی شروع کی تو ایک دن آپ جیت جائیں گے. اسٹارٹ میں ٹف ہوگا پر آپ نے یہ چھوڑنا نہیں ہے. یہ لڑائی کرنی کیسے ہے؟ یہ لڑائی کرنی ایسے ہے کہ جیسے آپ نماز کے لیے کھڑے ہوئے آپ کہہ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین, تو آپ نے وہ فیل کرنا ہے کہ الحمد کیا ہے, رب کیا ہے, عالمین کیا ہے. آپ تلاوت کر رہے ہیں کسی سورت کی, کسی آیت کی, تو آپ نے اسے سمجھنا ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں اور کس کو کہہ رہا ہوں. یہ نہیں کہ چونکہ میری مسل میموری آ گئی اور میں نے ایک ہی صورت یاد کی ہوئی ہے اور وہ بس بائی ڈیفالٹ میں پڑھ لیتا ہوں تو وہی رہتی ہے. آپ نے نئی صورتیں سیکھنی ہے, ان کی ٹرانسلیشن سیکھنی ہے, ان کی حکمت سیکھنی ہے, ان ڈیپتھ سیکھنی ہے. اسے آپ ریوائز کر رہے ہیں, ایک عہد کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے, ہر دفعہ بیان کر رہے ہیں وہ چیز. تو جب آپ وہ جائے گا اور آپ واپس لے گئے, وہ جائے گا آپ واپس لے کے آئیں گے. یہ اصل لڑائی ہے جو آپ نے کرنی ہے. آپ نے ایکسیپٹ نہیں کرنا ڈیفالٹ موڈ کو. ہم نے ایکسیپٹ کر لیا ڈیفالٹ موڈ کو. میرے ساتھ ایسے ہوا ہے کہ رات میں 4 رکعتیں جو امام کے ساتھ تھی اس میں بھی جا رہا ہے, آ رہا ہے, جا رہا ہے, آ رہا ہے. بڑی ٹف لڑائی ہوتی ہے, میں آپ کو بتا دوں, بڑی ٹف لڑائی ہوتی ہے. پر یہ آپ کی بقا کی جنگ ہے. یہ بھی آپ کو بتا دوں, یہ آپ کی بقا کی جنگ ہے. آپ کو کرنا ہی ہے ہر حال میں. وہ جائے گا, آئے گا, بڑا ٹف ہوتا ہے. سنت میں بھی میرا وطر کی آخری آیت میں, آخری سجدے میں یا آخری 3 رکعتوں میں فوکس بنتا ہے, پر جو وہ فوکس بنتا ہے وہ فیلنگ میں آپ کو بیان بھی نہیں کر سکتا. اور جو میں نے یہ ہپنوٹزم کو تھوڑا بہت توڑا ہے, جو میں غور و فکر کرنے لگا ہوں, جو میں آیتوں پہ سوچنے لگا ہوں, اس کے پیچھے ایک بہت بڑا ریزن یہ ایکسرسائز ہے جو میں نے اسٹارٹ کی تھی. میں نے انیشیلی یہ اسٹارٹ کیا تھا. آپ کو خود پرسنلی آپ بتا رہے ہیں آپ نے یہ ایکسرسائز کی, آپ کو کتنا ٹائم لگا اس ایکسرسائز کو؟ میں ابھی بھی کر رہا ہوں. اور یہ یو کین نیور ماسٹر اٹ. مجھے نہیں لگتا کہ آپ ماسٹر کر یار. یہ چیز پروسیس, یہ جنگ مسلسل ہے. یہ جو چیز بتا رہے ہیں نا, مطلب یہ میں بھی کرتا تھا بٹ بتا نہیں پاتا تھا. آج جب انہوں نے بتایا نا تو میں فیل کرنے لگا کہ یار یہ صرف میں نہیں ہوں, ہر انسان, یہ شاید ہر انسان ہے. اس چیز پہ بات نہیں کی گئی نا, تو مجھے یہ چیز ریلائز نہیں ہوئی کہ صرف میرے ساتھ ہے. میں کہتا تھا یار یہ میرے ساتھ ہی مسئلہ ہو رہا ہے کہ میں کبھی رکعت بھول جاتا ہوں, کبھی میرا یہ ہو جاتا ہے ایک دم میں مطلب یہ کون سی رکعت تھی, پھر سجدہ صحیح دینا پڑتا ہے, مطلب پڑھا نہیں پڑھا یہ ایک چیز ہوگی, کبھی مائنڈ میں ایک چیز آ گئی, پھر میں اگلی رکعت پہ غصے سے فوکسڈ ہو کے مطلب کہ یاد رکھنا ہے, پھر دوسری میں مطلب آج مجھے پتہ چلا یہ واقعی ایک جنگ ہے جو کرنی ہے. مجھے ایسا لگ رہا ہوتا تھا کہ میرا ٹینشن اسپیم برا ہو گیا یار, میں شاید گناہگار ہو گیا ہوں, اتنی مطلب میں تھاٹ میں چلے جاتا ہے. ہر انسان اپنے آپ سے بات کرتا ہے. میں اگر اسے سمرائز کروں نا, یہ ہوگا سب کے ساتھ, پر ہم میں سے 99% لوگوں نے یہ لڑائی چھوڑ دی ہے. ہم ڈیفالٹ موڈ پہ چڑے گئے کیونکہ انہیں یہ مشکل لگتا ہے اسے واپس لے کے آنا.
میں کہتا ہوں ہوگا، پر آپ نے لڑائی چھوڑنی نہیں ہے، آپ نے میدان چھوڑنا نہیں ہے. آپ کا اٹینشن اسپین، آپ کا مائنڈ فلنس آپ کو فیل بھی نہیں ہوگا، اور دن بدن بڑھتا رہے گا، دن بدن بڑھتا. جو ہپنوٹزم ہے، جو دھوکہ ہے، جو متاع غرور ہے، اس کو توڑنے کے لیے آپ کو مائنڈ فل ہونا پڑے گا. اور مائنڈ فل ہونے کے لیے آپ کو یہ ایکسرسائز دن میں 5 دفعہ کانشیسلی کرنی ہوگی، قائم کرنا ہوگا، پڑھنا نہیں ہوگا. اور یہ کسی کو کیسے پتہ چلے گا کہ امپرومنٹ آ رہی ہے؟ وہ ہو جاتا ہے، یہ فیلنگ آئی تھنک اندر سے آتی ہے. دیکھیں، یہ جب آپ یہ لڑائی شروع کرتے ہیں نا، آپ کو فیل نہیں ہوتا کہ چینج آ رہا ہے، پر آپ میں بہت زیادہ چینج آتا ہے. آپ کا فوکس لیول، آپ کا اٹینشن، جیسے لے لیں جیسے یہ ایکسرسائز آپ نے کی، باقی لائف آپ کا بیٹل گراؤنڈ ہے. وہ فوکس، وہ اٹینشن آپ کے جاب میں بھی آتا ہے، آپ کے وقت میں برکت آ جاتی ہے، آپ کے کام میں برکت آ جاتی ہے. ابھی دیکھیں یہ ٹائم کیسے گزر رہا ہے، کبھی آپ نے اندازہ لیا؟ ایسے گزر رہا ہے، کیونکہ ہم لوگ ایک ڈیفالٹ موڈ پہ جا رہے ہیں. بس مجھے ابھی لگتا ہے، میں بچہ تھا آئی تھنک جم سے زیادہ مشکل اب ایکسرسائز یہ والی ہوگی ہے کہ دماغ کو، مائنڈ کو، پہلے تھا نہیں نا. آپ 90s 80s میں چلے جائیں، اتنی ڈسٹریکشن نہیں تھی. ابھی آج کل اتنی زیادہ. وہ کل پچھلے دنوں بھی ہم نے ایک ریل بنائی ہے کہ آگے فیوچر کا سب سے بڑا ایسٹ پتا کیا ہوگا؟ مائنڈ کی کلیئرٹی. ہاں، اٹینشن. کس کو دے رہے ہیں آپ اٹینشن؟ اور اپنی مرضی سے دے رہے ہیں کہ نہیں آپ ڈیفالٹ موڈ میں چلے گئے. میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں، صرف یہ یاد رکھیے گا، اصل جنگ جو ہے وہ اندر کی جنگ ہے. جب آپ اندر کی جنگ جیت جاتے ہیں، دیکھیے سورہ فتح کب نازل ہوئی آپ کو پتہ ہے؟ سورہ فتح تب نازل ہوئی جب صلح حدیبیہ ہوا. صحابہ کرام نے احرام باندھے ہوئے ہیں اور عمرے کے لیے جا رہے ہیں. احرام باندھ لیں تو پھر آپ عمرے کے بغیر واپس نہیں آ سکتے. صلح حدیبیہ ہوا، اللہ کو حکم آیا اور اللہ کے پیغمبر کا حکم آیا کہ احرام اتار دو. اندر جنگ شروع ہو گئی، کیسے اتار دیں؟ ہم تو عمرے کے لیے آئے، احرام اتار دیں اور چلے جائیں. اللہ کا حکم کہہ رہا ہے اتار دو. پر نہیں ہے کہ ہم اس طرح کریں. لڑائی شروع ہو گئی، اور انہوں نے، چونکہ ان پہ 13 سال محنت ہوئی تھی، 13 سال اس فصل پہ محنت ہوئی تھی، ان لوگوں پہ محنت ہوئی تھی. الٹیمیٹلی انہوں نے اپنے اندر کو شکست دی، انہوں نے احرام اتارے اور اللہ اللہ کے رسول کا پیغام مانا. اپیرنٹلی ایک اچھا کام کرنے جا رہے تھے، پر حکم آیا نہ کریں. تو اتنی ٹریننگ ہو گئی تھی کہ وہ اپنی اندر کی آواز کو کرش کر سکتے تھے. تو کیا نازل ہوا؟ سورہ فتح. اس کی آخری آیتیں کیا کہتی ہیں؟ تم نے جو فصل تیار کرنی تھی وہ تیار ہو گئی. 13 سال کوئی لڑائی نہیں، کوئی تلوار نہیں، کوئی جنگ نہیں، جنگ چل رہی تھی اندر. اور سورہ فتح آئی 13 سال بعد، مبارک ہو فصل. اس کے بعد اسلام کیوں اتنا تیز کیوں پھیلا؟ کیونکہ اندر کی جنگ جیت گئے تھے. پھر آپ کے لیے چند لوگ بھی بہت ہیں جو اندر کی جنگ جیت جائے. ہم اندر کی جنگ نہیں جیتتے، ہم لوگ صرف باہر کی جنگیں جیتتے رہتے ہیں. ہم نے اصل جنگ جو ہے وہ اندر کی جنگ ہے. اب قرآن کریم کیا کہتا ہے؟ آیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنے نفس کو اپنا معبود بنا لیا ہے؟ اس کا اندر جو کہتا ہے بس وہی کرتا ہے. یہ ہے وہ اصل جنگ. آپ کو پتہ ہے مومن کسے کہتے ہیں؟ روٹ ورڈ کیا ہے؟ امن. امن کیا ہے؟ اس کے اندر جو جنگ چل رہی ہے، اس نے وہ جنگ جیت لی ہے، اس کے اندر امن آ گیا ہے، وہ مومن بن گیا ہے. اور جب اس کے اندر امن آئے گا، اس کی وجہ سے ہر جگہ امن پھیلنا جائے گا. سب سے بدترین شخص وہ ہے جو نفس کا غلام ہے. وہ وہی کرتا ہے جو کرنا چاہتا ہے. اس کو کیا کہا؟ اپنے نفس کو معبود بنایا ہوا ہے. شرک، وہ واحد گناہ جو اللہ تعالیٰ نہیں معاف کریں گے. یہ آیت ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنے، دیکھیں میں اکثر کہتا ہوں یہ نفس ایسے ہے جیسے کوئی جنگلی گھوڑا. یہ آپ کے ساتھ ساتھ بڑا ہوتا ہے. تو جب آپ چھوٹا ہوتا ہے آپ اسے کنٹرول کر سکتے ہیں. آپ چاہیں تو اسے جدھر لے کے جانا ہے چاہیں لے جائیں. ہم اکثر کہتے ہیں نا کہ یار زندگی انجوائے کرو، پھر بڑھاپے میں دیکھیں گے، پھر ٹھیک ہو جائیں گے. یہ گھوڑا جنگلی گھوڑا ہے. اسے اگر آپ نے ابھی ٹرین نہ کیا تو یہ اتنا طاقتور ہو جائے گا کہ جب بڑھاپے میں آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ مسجد ہے، یہ قرآن کریم ہے، یہ میرے لیے اچھا ہے، آپ نہیں جا سکتے. وہ گھوڑا آپ کو کھینچے گا اسی راستے پہ جس پہ آپ نے اسے ٹرین کیا ہوا ہے. آپ چاہتے ہوئے جانتے ہوئے کہ سامنے منزل ہے، یہ کامیابی ہے. ورنہ بھی تو دنیا کے سارے بوڑھے جو ہے وہ دنیا کے سب سے نیک ترین لوگ ہوتے ہیں نہیں، کیونکہ انہوں نے اس گھوڑے کو ٹرین ایسے کیا ہوا ہے. وہ طاقتور نفس کا گھوڑا انہیں بھگاتا رہتا ہے جہاں لے کے جانا چاہیے.